ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے سوا اور شریک. فلا تجعلوا للہ اندادا، اس سے ملا دیا. دعویٰ آئے نا دوبارہ سورت کا، الہکم الہ واحد، تو پہلے دعوے کے بعد جو الفاظ تھے لوٹا رہے اسے. سمجھو ذرا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے سوا اور شریک. انداز ند کی جمع، جیسے ازداد ضد کی جمع. یحبونہم، ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسے محبت ہونا چاہیے اللہ سے. اس کو مشکل کشا کہتے ہیں، اس کو حاجت روا کہتے ہیں، اس سے مرادیں مانگتے ہیں، ان سے بلائے ٹلواتے ہیں، ان کی نیاز و نظر تک کرتے ہیں، ان کو ہر جگہ موجود جانتے ہیں، ان کو غیب دان کہتے ہیں. یہ ساری بات وہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو عقیدت مجھ سے ہونا چاہیے انہوں نے نیک بندوں کے ساتھ شروع کی ہے. یہ کفار و مشرک. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، بہت مضبوط ہے اللہ کی محبت میں. محبت کیوں کہا؟ کیونکہ محبت بھی شرک کو برداشت نہیں کرتی. محبت کبھی بھی شراکت کا قائل نہیں. غیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میں رہے. آئے ہائے اللہ اللہ. محبت کہتے اس کو ہے کہ جس کا ثانی نہ ہو. اس لیے ماں باپ کا کمال عقل ہوتی ہے کہ وہ اولاد کو برابر رکھے. محسوس کر لے ایک بیٹا کہ اس کی طرف توجہ زیادہ ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے محسوس کیا نا کہ کام ہم کرتے ہیں، بڑے ہم ہیں، محبت چھوٹے سے، یہ کہاں کا انصاف ہے، چل اس چھوٹے کو ہٹا. تو ہمارے پیغمبر نے کہا اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، اولاد کو عطایا بھی برابر دو. سب اولاد برابر کی ہے، آپ نے ایک کو 1000 دی، ایک کو 500، یہ بات ٹھیک نہیں. یہاں تک کہ اگر زندگی میں کوئی جائیداد دینا چاہے تو لڑکا اور لڑکی برابر ہے. للذکر مثل حظ الانثیین نہیں ہے نافذ، وہ توریث کے لیے ہے اور یہ ہدایہ ہے. اس لیے شاعر نے کہا کہ شرکت غیر گوارا نہیں غیرت میری کو، شرکت غیر گوارا نہیں غیرت میری کو، غیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میں رہے. بیک نفس کے درا میں اختیار با اغیار، بسی نماندک غیرت وجود من بکشت، بخند گفت کہ من شمع جمع ایسا دی، مرا ازانچ کے پروانہ خویش تن بکشت. کہتے ہیں کہ میں نے جب دوست کو کسی اور کی گود میں دیکھا تو بس قریب تک کہ میں مر جاتا. جب اس کو پتہ چلا اس نے کہا ہماری مثال مشعل کی ہے، سب کو روشنی دیں گے، تو مرے تو مر جا، جا اپنا کام کر. کہتے عاشق کی طلب اور محبوب کا استغنا دونوں کائنات کے موزون چیزیں ہیں. اس لیے رب العزت کو عاشق نہیں کہتے ہیں، اس میں پیاس اور بھوک و طلب نہیں ہے، عاشق میں احتیاج ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں محبت ہے کیونکہ محبت میں احترام غالب ہے. سب سے طویل کلام اس پر صدر الدین شیرازی نے کیا ہے، الاسفار میں مستقل جلد لکھی ہے، اور وہیں سے پھر ابن قیم نے کتاب العشاق لکھی ہے. للعشق فنون وکل فن جنون. اچھا جی، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا سے صحیح روایت میں ہوئی ہے اور اکثر مفسرین قائل ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے محسوس کیا کہ زلیخا کی وہ پہلی والی توجہ نہیں ہے، وہ باغا دوڑی. اور وہ ایسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی شادیاں آخرکار ناکام ہوتی ہیں، محبت کی شادی ناکام ہو جاتی.
یوسف علیہ السلام نے قرطبی میں ہے اور مفتی شفیع صاحب نے معارف میں بھی نقل کیا. ایک دن زلیخا سے پوچھا کہ پہلے تو بہت عشق دکھاتی تھی اور آج کل ایسا ہی معاملہ ہے, توجہ نہیں کرتی زیادہ. تو زلیخا نے عجیب جواب دیا, یا رب, کہا حضرت پہلے خدا کی محبت نصیب نہیں ہوئی تھی اس لیے مخلوق کی محبت میں دیوانی تھی, اب حضرت کی برکت سے خدا کی محبت مل گئی اور محبتیں ختم ہو گئی, ضرورت ہی نہیں رہی. محبت جو اس کی عطا ہو گئی یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی. بہرحال یہ آیات اکسیر ہے عصر و مغرب کے درمیان, پیر اور بدھ کو, اور منگل کے دن ظہر اور عصر کے درمیان, بغیر حروف اور اعراب اور نقطوں کے, اور بغیر لکیروں والے سفید کاغذ 3 کونا کاٹ کے تکون مثلث شکل, اور اس میں یہ آیت لکھ دے جس کی محبت مطلوب ہو اللہ اس کو دین و دنیا کی محبت دے دے. جائز محبتیں تو ہونا چاہیے, جیسے میاں بیوی کی محبت. بعض ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر رہی, بعض اولاد ماں باپ کے حق میں بہت ظالم ہے, بعض افسران اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں. محبت کا معنی ہمیشہ ناجائز سمجھنا یہ کمسل ذہن کا کام ہے, یہ اصلی لوگوں کا کام نہیں ہے. محبت ایک دینی عنوان ہے تو دین کے حدود میں استعمال ہو. محبت کو ناجائز جگہ صرف کرنے کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی زنا کو نکاحتا ہے. اچھی طرح سمجھا کرو. ہم نے دیکھا ہے بعض اوقات گائے اور بھینس بچے کو نہیں پہچانتی, بڑی تکلیف پیش آتی ہے, اس وقت ضرورت ہوتی ہے دم درود کی کہ وہ بچے کی طرف متوجہ ہو جائے. بعض بچے پیدا ہو جاتے ہیں ماں کا دودھ نہیں لیتے, اس وقت بھی ورد وظیفے کی ضرورت پیش آتی ہے, اور اللہ ان کلمات کی عزت رکھتا ہے, اس کا کلام ہے. اللہ اکبر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو بناتے اللہ کے سوا اور شریک. يُحِبُّونَهُمْ, ان سے محبت کرتے ہیں, كَحُبِّ اللَّهِ, جیسے محبت ہونا چاہیے اللہ کی. سبحان اللہ. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ مضبوط ہے اللہ کی محبت میں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ, اور کاش کے دیکھے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جب آنکھوں سے دیکھ لے عذاب. أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, کہ بے شک طاقت کا سرچشمہ اللہ بزرگ و برتر کی عظیم ذات ہے. مفتی محمود کا ترجمہ باللفظ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, ساری طاقتوں کا سرچشمہ اللہ بزرگ و برتر کی عظیم ذات ہے.